5 جون 1993 صومالیہ کے دارالحکومت مغادیشو میں 24 پاکستانی فوجی ہلاک اور 57 زخمی کر دیے گئے تھے۔ یہ فوجی صومالیہ میں کیا کر رہے تھے؟ حملہ کس نے کیا؟ حملہ آوروں کو پکڑنے کے لیے امریکی اسپیشل ٹاسک فورس کیوں بھیجی گئی؟ اس کارروائی کی اس نے کیا قیمت چکائی؟ یہ ہے آج BBC ریڈز کا موضوع۔ میں ہوں عمر آفریدی۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ 80 کی دہائی میں شروع ہونے والی خانہ جنگی اور بدامنی کی وجہ سے صومالیہ شدید انسانی بحران کی لپیٹ میں تھا۔ اقوام متحدہ نے لوگوں تک غذائی امداد پہنچانے میں مدد دینے کے لیے 1992 میں امن فوج بھیجی۔ 500 فوجیوں پر مشتمل پاکستانی دستہ بھی اس امن فوج کا حصہ تھا۔ پاکستانی فوجیوں پر حملہ جنگی سردار یعنی وارلارڈ جنرل محمد فرح عائدید کے جنگجوؤں نے کیا تھا۔ حملے کی وجوہات کے بارے میں فریقین کے دعوے متضاد ہیں۔ بہرحال اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جنرل محمد فرح عائدید اور ان کے گروہ کے دوسرے ارکان کو گرفتار کرنے کی منظوری دی اور یہ ذمہ داری امریکہ کو سونپی گئی۔ کتاب بیٹل آف موغادیشو کے ایڈیٹر میٹ ایورسن مین اور ڈین شلنگ کے مطابق امریکی اسپیشل آپریشنز کمانڈ نے عائدید کو پکڑنے کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس تشکیل دی۔ اس خفیہ کارروائی کا نام تھا آپریشن گوتھک سرپنٹ۔ اگرچہ امریکی فوجی اقوام متحدہ کی امن فوج میں پہلے سے شامل تھے، مگر یہ خصوصی دستہ اگست 1993 میں موغادیشو ایئرپورٹ پہنچا۔ امریکی ٹاسک فورس کو اتوار 3 اکتوبر کو خبر ملی کہ اولمپک ہوٹل کے برابر والی عمارت میں عائدید کے 2 قریبی ساتھی ملنے والے ہیں۔ میٹ ایورسمین بھی گرفتاری کے لیے جانے والی ٹیم کا حصہ تھے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انہیں موغادیشو میں ایک عمارت پر چھاپا مارنے کا حکم دیا گیا۔ یہ عمارت ایئرپورٹ سے صرف 3 منٹ کی پرواز پر شہر کے بیچوں بیچ بکارا مارکیٹ میں واقع تھی۔ دوپہر کے 3:32 پر وہ ہیلی کاپٹروں میں اپنے ہدف کی طرف روانہ ہوئے۔ فوجی ہیلی کاپٹر جیسے ہی فضا میں بلند ہوئے، پائلٹوں کو سڑک پر جلتے ٹائر نظر آئے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ٹائر جلانا صومالی جنگجوؤں کی طرف سے کوڈ لینگویج ہے تاکہ اپنے ساتھیوں کو حملے کے بارے میں خبردار کر سکیں، جبکہ بعض کے نزدیک اس کا مقصد امریکی آپریشن میں رخنہ ڈالنا تھا۔ ہیلی کاپٹر پرہجوم علاقے میں پہنچے تو ان کے پروں سے پیدا ہونے والے ہوا کے جھکڑوں سے کچھ لوگ زمین پر گر گئے۔ کچھ لوگوں نے اوپر کی طرف ایسے اشارے کرنا شروع کر دیے جیسے وہ ہیلی کاپٹر سواروں سے کہہ رہے ہوں کہ اگر لڑنا ہے تو نیچے اتر کر لڑو۔ دراصل یہ ایک گنجان آباد اور جنرل عائدید کے حامیوں کا علاقہ تھا۔ ان دنوں شہر کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اکثریت کے پاس ہتھیار تھے۔ خانہ جنگی نے انہیں ان کا استعمال بھی سکھا دیا تھا۔ اس مشن میں 12 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر اور 100 سے زیادہ امریکی فوجی حصہ لے رہے تھے۔ منصوبے کے مطابق یہ فوجی آپریشن 90 منٹ میں مکمل ہونا تھا، مگر 17 گھنٹے جاری رہا۔ اسی آپریشن سے متعلق ایک دوسری کتاب بلیک ہاک ڈاؤن: اے اسٹوری آف ماڈرن وار کے مصنف مارک باؤڈن نے لکھا ہے کہ جب 2 ہیلی کاپٹر ہدف والی عمارت کے پاس اترے تو اتنی دھول اڑی کہ دوسرے ہیلی کاپٹروں میں سوار فوجیوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں فوجیوں نے رسی کے ذریعے نیچے اترنا شروع کیا تو بدحواسی میں ایک فوجی کے ہاتھ سے رسی چھوٹ گئی اور وہ 70 فٹ کی بلندی سے زمین پر آ رہا۔ میٹ ایورسمین کے مطابق جب وہ زمین پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ صومالی سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی ایک گاڑی کے پیچھے سے امریکی فوجیوں پر گولیاں چلا رہے ہیں۔ صومالی جنگجو گلی کے نکڑ سے ظاہر ہوتے گاڑی کی آڑ لیتے اور گولیاں چلا کر سڑک کی دوسری طرف بھاگ جاتے۔ جواب میں بلیک ہاک ہیلی کاپٹروں نے بھی اوپر سے صومالی جنگجوؤں پر فائرنگ شروع کر دی، لیکن جنگجو بھی ہر گولی کا جواب گولی سے دے رہے تھے۔ ایسے میں ایک بلیک ہاک ہیلی کاپٹر زمین پر گر گیا۔ وقت تھا 4:18۔ ادھر صومالی جنگجو مسلسل امریکی فوجیوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ موغادیشو میں پھنسے امریکی فوجیوں کی مدد کے لیے مزید فوجی رات کے 2 بجے پہنچے۔
لیکن جو فوجی وہاں پہلے سے لڑ رہے تھے انہوں نے امریکی چیف وارنٹ آفیسر کلف والکوٹ کی لاش کے بغیر جانے سے انکار کر دیا۔ والکوٹ کی لاش گرائے گئے ہیلی کاپٹر میں جسے وہ اڑا رہے تھے پھنسی ہوئی تھی، جو کئی گھنٹے کے بعد ہی نکالی جا سکی۔ صبح ہو چکی تھی۔ ہلاک اور زخمی امریکی فوجیوں کو ٹرکوں میں اسٹیڈیم لے جایا گیا۔ یہ جگہ پاکستانی امن فوج کا اڈا تھی۔ عائدید کے حامی تمام راستے ٹرکوں پر فائرنگ کرتے رہے، جس کی وجہ سے 2 ملائیشین فوجی بھی مارے گئے۔ اس آپریشن میں 18 امریکی فوجی ہلاک اور 70 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ ہلاک اور زخمی ہونے والے صومالی شدت پسندوں اور عام شہریوں کی تعداد 315 سے 2000 کے درمیان تک بتائی گئی ہے۔ ایک امریکی فوجی کی تقریباً برہنہ لاش کو موغادیشو میں سڑکوں پر گھسیٹنے کا لرزہ خیز منظر پوری دنیا نے دیکھا تھا، جبکہ ایک بلیک ہاک پائلٹ مائیکل ڈیورنٹ کو بھی، جنہیں جنگجوؤں نے پکڑ لیا تھا، ٹی وی پر دکھایا گیا۔ آپریشن گوتھک سرپنٹ کی ناکامی کے 4 روز بعد امریکی صدر بل کلنٹن نے مارچ 1994 تک صومالیہ سے تمام امریکی فوجیوں کے انخلاء کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد اقوام متحدہ نے بھی صومالیہ میں امن مشن کے خاتمے کا اعلان کیا اور 1995 میں تمام امن فوجی وہاں سے چلے گئے۔ جنرل عائدید نے دعویٰ کیا کہ ان کے لوگوں نے دنیا کی سب سے طاقتور فوج کو اپنے ملک سے نکال دیا ہے۔ اس آپریشن کے 3 سال بعد فرح عائدید انتقال کر گئے، مگر ان کا قبیلہ اب بھی 3 اکتوبر کو قومی تعطیل کر کے اس روز کی یاد مناتا ہے۔ BBC ریڈز۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔